بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 400 ہے، جس کا عنوان ہے باب نشدۃ الضالۃ فی المسجد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله مولى شداد بن الهاد انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کرتے یا تلاش کرتے ہوئے سنے، اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ کرے وہ چیز تجھے واپس نہ ملے، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حیوہ بن شریح، دوسرے ہیں محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل، تیسرے ہیں ابو عبداللہ مولا شداد ابن الہاد، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں تحدیث، عنعنہ اور سماع تینوں طرح کی صیغے موجود ہیں۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور اس سند کا نصف اول مصری راویوں اور نصف ثانی مدنی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس سند میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو مقصرین سبع کے رئیس ہیں، اور انہوں نے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو یہ بد دعا دینے کا حکم ارشاد فرمایا کہ لا ردہ اللہ علیک، اللہ کرے یہ چیز تجھے کبھی واپس نہ ملے، تو ائمہ کرام اور شارحین اس سخت جملے کی اصل وجہ اور حکمت یہ بیان فرماتے ہیں کہ شریعت نے یہ سختی اس شخص کی بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے فرمائی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں سکون، وقار اور عاجزی مطلوب ہوتی ہے۔ اس شخص نے مسجد میں آ کر اپنی دنیاوی چیز کے لیے اونچی آواز میں شور مچایا، جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوا، اور وہاں موجود نمازیوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور ذکر الہی میں مشغول بندوں کی یکسوئی، ان کے حضور اور ان کے خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوا۔ لہذا شریعت نے اس کے دنیاوی مفاد پر ضرب لگا کر یہ سکھایا کہ مسلمانوں کے حقوق اور مساجد کے آداب کا تحفظ کسی کی ذاتی اشیاء کے تحفظ سے کہیں زیادہ مقدم اور ضروری ہے۔ اس حدیث میں ایک جملہ ہے فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سابقہ حکم کی وجہ کو واضح کر رہا ہے کہ آخر گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کو بد دعا کیوں دی گئی، اور محدثین کے نزدیک اس بات کا بھی احتمال موجود ہے کہ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل فرمان کا حصہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدیں گمشدہ چیزیں ڈھونڈنے یا دنیاوی کاموں کے لیے نہیں بنائی گئیں، بلکہ یہ صرف اللہ کے ذکر، نماز، تلاوت قرآن اور بعد و نصیحت کے لیے وقف ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اس معاملے میں حد درجہ احتیاط فرماتے تھے، اور وہ مسجد کے اندر تیز علمی مباحث کو بھی مکروہ فرماتے تھے۔ اس کے برعکس امام ابو حنیفہ اور جمہور علماء نے مسجد میں درس و تدریس اور علمی مباحثوں کو بالکل جائز قرار دیا ہے، کیونکہ علم دین بھی ذکر الہی کی ایک اعلیٰ شکل ہے، اور چونکہ مسجد مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا بنیادی مرکز ہے، اس لیے لوگوں کی دینی ضرورت کے پیش نظر یہاں علم کا سیکھنا سکھانا بالکل درست ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں دنیاوی امور ممنوع ہونے کے اس عام قاعدے سے عقد نکاح بالکل مستثنا ہے۔ مسجد میں نکاح کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ سے ثابت ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی روایت میں آپ علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ حکم فرمایا ہے کہ نکاحوں کا اعلان کیا کرو اور انہیں مساجد کے اندر منعقد کیا کرو، تاکہ اس مبارک بندھن کو برکت اور گواہ میسر آ سکیں۔ یہاں سے ائمہ کرام ایک نہایت اہم اور معرکۃ الآراء مسئلے پر گفتگو فرماتے ہیں کہ کیا مسجد کے اندر کسی غریب یا مانگنے والے کو کچھ دینا جائز ہے یا نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں ضرورت مند ہو تو اسے کچھ صدقہ اور خیرات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
اپنے اس موقف کی تائید میں وہ دو صحیح احادیث پیش کرتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں مسجد میں داخل ہوا تو وہاں ایک سائل موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے وہ لے کر اس سائل کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ دوسری دلیل امام بہقی رحمہ اللہ کی روایت میں ذکر ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران جب سلیک غطفانی مسجد میں داخل ہوئے تو وہ انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں توجہ دلانے کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ ان کی غربت کو دیکھ کر ان پر صدقہ کریں، بلکہ آپ نے ممبر پر کھڑے کھڑے صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم بھی فرمایا۔ البتہ علامہ ابی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے اس استدلال پر جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے مسجد میں مستقل بھیک مانگنے اور پکارنے کا جواز ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت سلیق غطفانی رحمہ اللہ نے مسجد میں کھڑے ہو کر خود آواز نہیں لگائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر خود ترغیب دی تھی۔ اور اصل کلام اسی پر ہے کہ کیا کوئی شخص مسجد کو پکارنے کا اور وہاں سوال کرنے کا ذریعہ بنا سکتا ہے؟ چنانچہ بعض سلف صالحین کا موقف یہ ہے کہ مسجد کے اندر سائل کو کچھ دینا حلال ہی نہیں ہے، کیونکہ بعض آثار اور احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے، تو اس آواز پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو مساجد کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں سے مانگا کرتے تھے۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص خاموشی سے مسجد میں بیٹھا ہو اور کوئی صاحب خیر اس کی مدد کرتے تو یہ بالاتفاق جائز اور کار ثواب ہے، لیکن مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے باقاعدہ پیشہ ورانہ انداز میں صفوں کے درمیان گھوم کر مانگنا اور نمازیوں کی توجہ بٹانا سخت گناہ اور ممنوع ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں زہیر بن حرب، دوسرے ہیں المقری جن کا نام تھا عبداللہ بن یزید المکی، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبه قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ثوري عن علقمة بن مرصد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشر في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان کیا اور پکار کر کہنے لگا کہ میرے سرخ اونٹ کا پتہ کون دیتا ہے؟ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کرے وہ تجھے نہ ملے۔ مسجدیں تو بس اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں جس کے لیے انہیں تعمیر کیا گیا ہے، یعنی مساجد کا مقصد صرف اللہ کی عبادت، ذکر اور نماز وغیرہ ہے، دنیاوی چیزوں کی تلاش نہیں ہے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں حجاج بن الشاعر، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام، تیسرے ہیں الثوری سفیان بن سعید، چوتھے ہیں علقمہ بن مرصد الحضرمی، پانچویں ہیں سلیمان بن بریدہ بن الحصیب الاسلمی، اور چھٹے ہیں ان کے والد گرامی بریدہ بن الحصیب ابو عبداللہ، صحابی ہیں، معرکہ بدر سے پہلے مسلمان ہوئے اور 63 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس حدیث پاک میں مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کے لیے یہ جملہ منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا وجدتا، یعنی اللہ کرے تجھے وہ چیز کبھی نہ ملے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ سخت جملہ دراصل اس شخص کے لیے ایک سزا اور تنبیہ ہے، کیونکہ اس نے مسجد کے آداب کی مخالفت کی اور شریعت کے ضابطے کی نافرمانی کی۔ لہذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو شخص بھی مسجد میں کسی کو اس طرح دنیاوی اعلان کرتے ہوئے سنے، اس کے لیے مستحب اور مناسب یہ ہے کہ وہ اس کے جواب میں یہی الفاظ کہہ دے، لا وجدتا وان المساجد لم تبن لہذا، یا یوں کہہ دے لا وجدتا انما بنیت المساجد لما بنیت لہو۔ اسی سبق میں ایک اور حدیث کے اندر ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک شخص نے
مسجد کے اندر داخل ہوئے بغیر باہر کھڑے کھڑے اپنا سر مسجد کے دروازے کے اندر کیا اور وہاں سے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ ائمہ کرام اس واقعے سے یہ فقہی ضابطہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جسمانی طور پر مسجد کے اندر نہ بھی جائے لیکن اپنا سر یا آواز مسجد کے اندر داخل کر کے شور مچائے تو شرعی احکام کے اعتبار سے اسے مسجد کے اندر داخل ہونے والا ہی شمار کیا جائے گا۔ اس پر بھی وہی ممانعت اور وہی بددعا لاگو ہوگی جو مسجد کے اندر کھڑے ہونے والے پر ہوتی ہے، کیونکہ ممانعت کی اصل وجہ مسجد کے اندر آواز کا بلند ہونا اور نمازیوں کے سکون کا برباد ہونا ہے، جو کہ اس صورت میں بھی پایا جا رہا ہے۔ لہذا مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دنیاوی اعلانات یا آوازیں لگانے سے بھی مکمل پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی پوری تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن ابی سنان عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا الى الجمل الاحمر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا وجدت انما بنیت المساجد لما بنیت له۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں وکیع بن الجراح، اور تیسرے ہیں ابو سنان جن کا نام ہے سعید بن سنان۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما۔ قال مسلم وشيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين۔ اس حدیث پاک میں ہے کہ ایک دیہاتی فجر کی نماز کے بعد آیا اور اس نے اپنا سر مسجد کے دروازے سے اندر داخل کیا، اور پھر سابقہ حدیث کی مثل ہی راوی نے یہاں حدیث ذکر کی۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید، اور تیسرے ہیں محمد ابن شیبہ۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔